أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ دوستو کل واربل فلائی پر تھوڑی سی گفتگو ہوئی تھی۔ آج ایک اور مکھی کا ذکر کرتے ہیں جو بہت ہی نقصان دیتی ہے جانوروں میں، اور اس کا نام ہے ایسٹرس باٹس، اور اسے ایسٹرس اوویز کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ ایسٹرس باٹس یا ایسٹرس اوویز ایک ہی مکھی کا نام ہے۔ یہ 10 سے 12 ملی میٹر اس کی پیمائش ہے، تقریباً اس کا سائز ہے، اس کی ہوتی ہے 10 سے 12 ملی میٹر کی ہوتی ہے۔ اس کا رنگ گہرا سرمئی ہوتا ہے اور اس کے سینے پر دھبے نظر آتے ہیں۔ گرمیوں کی صبح میں یہ مکھی زیادہ دیکھنے میں آتی ہے۔ اب ظاہر ہے مارچ کے بعد جو مہینہ ہے، اپریل، مئی، جون، جولائی، یہ سارے گرمیوں کے مہینے ہیں، اس میں یہ مکھیاں زیادہ نظر آتی ہیں۔ تو مادہ مکھی کیا کرتی ہے، جا کر بھیڑوں میں خاص طور پر، اور بھیڑوں کے بعد بکریوں میں، ان دو جانوروں میں یہ مکھی زیادہ جا کے انڈے دیتی ہے۔ ان کی ناک کے اوپر جا کر انڈے دے دیتی ہے، اور جب یہ انڈے ناک کے اوپر دے دیتی ہے، جانور بہت ہی بے چین ہوتا ہے اس دوران، اور ظاہر ہے جانور نے سانس لینا ہے۔ جب جانور سانس لیتا ہے تو یہ انڈے سانس لینے کے عمل کے دوران اندر چلے جاتے ہیں، اور یہاں پر فرنٹل سائنسز جو ہوتے ہیں بھیڑوں میں، بکریوں میں، ان میں یہ انڈے لاروا میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، لاروا میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ لاروا وہاں 5 سے 6 مہینے گرو کرتا رہتا ہے، اور جب 5-6 مہینے گرو کر جاتا ہے، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ان کی تعداد وہاں پہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو یہ گرو کرتے، آگے موو کرتے کرتے دماغ کی جو ہے نا جی کھوپڑی کی جو ہڈی ہے اس کو بھی کراس کر کے دماغ تک پہنچ جاتے ہیں، اور دماغ کی جھلی کی سوزش کرتے ہیں، اور گٹ جیسی بیماری جیسی علامات بھی پیدا کرتے ہیں۔ سرکلنگ ڈیزیز یعنی چکری جس کو ہم عام طور پر کہتے ہیں، اس جیسی علامات بھی نظر آتی ہیں۔ بھیڑوں میں خاص طور پر یہ مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر یہ بہت زیادہ نہ بھی ہوں لاروے، پھر بھی فرنٹل سائنسز کے اندر جب یہ گرو کرتے ہیں تو جانور اس سے بہت بے چین رہتا ہے، اور بار بار چھینکیں کرتا ہے، اور چھینک جب کرتا ہے، جب یہ فل گرو کر جاتے ہیں 5-6 مہینے بعد، تو پھر یہ دوبارہ یہ لاروے باہر مٹی پہ باہر آ جاتے ہیں، مٹی پہ گرتے ہیں، اور جب ان کا چھلکا اترتا ہے تو پھر یہ مکھی بن جاتے ہیں، اور پھر مادہ مکھیاں دوبارہ سے انڈے دینا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ ان کا لائف سائیکل ہے۔ تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ جو لائف سائیکل ہے اس مکھی کا، اس کو توڑنا ہے۔ تو کرنا یہ ہے کہ جب یہ انڈے دینے کا موسم ہوتا ہے گرمیوں کی ابتدا میں ہی، فلائی ریپیلنٹس کا استعمال ضرور کریں، اور اگر فلائی ریپیلنٹس نہیں مل رہے، بہت ہی سادہ کام کریں، فینائل کی کچھ گولیاں لے لیں پنساری سے، اور ان گولیوں کو جناب کوٹ لیں، پیس لیں، اور اس میں سرسوں کا تیل مکس کر لیں، اور اس آئل کو جس میں فینائل کی گولیاں مکس ہیں، پیسی ہوئی ہیں، اس کو جناب آپ ناک کے ارد گرد اور اس ایریا میں لگا دیں جہاں پہ اس مکھی نے آ کے انڈے دینے ہیں۔ تو اس سمیل سے کیا ہوگا، یہ مکھی ان جانوروں سے دور رہے گی، اور یہاں اس ایریا میں انڈے نہیں دے سکے گی، اور پھر وہ سانس لینے کے عمل کے دوران اوپر نہیں جائیں گے۔ تو یہ سب سے بڑی آسان احتیاط ہے اور مین احتیاط ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ آپ کا جانور بھیڑ ہے یا بکری ہے اس مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ بار بار چھینکیں کر رہا ہے، اور یہ جو ناک ہے اس میں سے لیسدار مادہ بھی باہر نکلتا ہے، جیسے زکام کی علامات ہوتی ہیں تو وہ بھی نظر آتی ہیں، پانی بہتا ہے ناک سے۔ تو اگر یہ علامات نظر آ رہی ہیں تو کوشش کریں، آپ کو پتہ ہے کہ وہ سرکلنگ چکری کا مسئلہ بھی ہو رہا ہے، چھینکیں بھی آ رہی ہیں، پانی بھی نکل رہا ہے، کھانا پینا چھوڑ دیا جانور نے اور کمزور ہوتا جا رہا ہے، تو کیا کریں، آئیور میکٹن کا انجیکشن ضرور لگائیں۔ ڈاکٹر صاحب سے رجوع کریں، وہ ڈوز آپ کو بتائیں گے، بلکہ خود لگا کے دیں گے۔ سب کٹ زیر جلد یہ انجیکشن لگتا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک دفعہ انجیکشن لگنے کے بعد دوسری دفعہ دوسری ڈوز
کم از کم 15 دن کے وقفے سے دوبارہ لگنی چاہیے. اور کچھ لٹریچر میں یہ بھی ہے کہ 9 دن کے بعد بھی آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں. بہرحال ویٹنری ڈاکٹر آپ کو مزید بہتر بتا سکتے ہیں. 15 دن کے بعد تو ضرور لگوائیں. اور دوسری ڈوز کے 1 مہینے کے بعد پھر تیسری ڈوز ضرور لگوائیں. جزاک اللہ خیرہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.